السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری عربک بک کی 35 کلاس ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم الطریقۃ العصریہ کا 35واں سبق پڑھیں گے۔ الدرس الخامس والثلاثون، اس سبق میں ماضی کے صیغے واحد مذکر حاضر سے واحد متکلم بنانے کی مشق کرائی جائے گی اور کچھ صیغے امر کے اور واحد مذکر حاضر کے بھی ہوں گے۔ تو امر کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس فقرے میں یا پھر جو صیغہ کسی کو حکم دیا جائے کسی کام کرنے کا، امر کہتے ہیں حکم دینا، تو وہ امر کے صیغے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فعل ماضی، اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ انگلش گرامر اور اردو گرامر میں بیسک جو ہے 3 زمانے ہوتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ تو جو عربی کی گرامر ہے اس میں جو ہے فعل ماضی اور فعل مضارع، یہ 2 زمانے، یعنی کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ 2 زمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور فعل ماضی جو ہے وہ ایک، یعنی کہ گزشتہ جو زمانہ ہوتا ہے۔ جس فعل کا تعلق زمانہ حال یا استقبال سے وہ فعل مضارع کہلاتا ہے، یعنی کہ جس فعل کا تعلق موجودہ زمانے سے یا پھر آنے والے زمانے سے ہوگا تو وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ اور پھر فعل مضارع کی ہم نے کچھ علامات پڑھی تھی کہ اس کے جو متکلم، واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے اس میں حمزہ آتا ہے، مخاطب کے لیے تا کا استعمال کیا جاتا ہے اور غائب کے لیے جو ہے یا کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اذهبوا، تذهبوا اور یذهبوا۔ اسی طرح جو فعل ماضی ہے، جس فعل کا تعلق گزشتہ زمانے سے وہ فعل ماضی کہلاتا ہے، جیسے کتبہ، اس نے لکھا، کتبت، تو نے لکھا، کتبت، میں نے لکھا۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں گے کتبہ، اس نے لکھا، یہاں پہ جو ہے غائب کی بات ہو رہی ہے، کتبت، تو نے لکھا، یہ مخاطب کا صیغہ حاضر کا، یعنی کتبت، میں نے لکھا، واحد متکلم کا صیغہ۔ صرف تا کے اوپر زبر اور پیش جو ہے چینج ہوئی ہے، اس حرکات چینج ہوئی ہیں تو پھر معنی بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ تا ضمیر، تا زبر والی اگر ضمیر لگائیں گے تو نے لکھا، تا پیش تو والا ہے جو ہے استعمال کریں گے صیغہ تو واحد متکلم کا صیغہ۔ اور واحد متکلم کے صیغے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں لحاظ سے برابر ہوتا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، یقول خالد، خالد کہتا ہے، سمعت الاذان وصلیت، سمعت میں نے سنی، الاذان اذان، وصلیت اور نماز پڑھی، اخذت میں نے پکڑا یا میں نے لیا، الوردہ تو پھول، وشممت اور میں نے سونگھا۔ یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں دونوں کے ساتھ میں نے یا پھر سٹارٹنگ میں لگا دیا تو پتہ چل جائے گا کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ نظر تو میں نے دیکھا، الی طرف، امی اپنی والدہ کی طرف، وا اور ابی اپنے والد کی طرف، وا اور فرحت میں خوش ہوا، میں نے اپنی والدہ اور والد کی طرف دیکھا اور خوش ہوا۔ فکرت میں نے سوچا، اولا پہلے، ثم پھر، تکلمت میں نے بات کی، میں نے پہلے سوچا پھر بات کی۔ حل سمعت الاذان، حل کیا، سمعت تو نے سنی، الاذان اذان، پھر آگے سے جواب دیا، ایک سوال کیا جا رہا ہے ایک جواب ہے۔ تو جو سوال میں صیغے استعمال ہو رہے ہیں، سمعت، صلیت، اخذت، یہ جو ہے واحد مذکر حاضر کے صیغے ہیں، یعنی مخاطب کے صیغے ہیں۔ سوال جو ہے مخاطب سے یقینی واضح کیا جا رہا ہے اور پھر کیونکہ وہ جواب ہی دے رہا ہے، نعم سمعت، اور یہ جو سارے صیغے ہیں وہ واحد متکلم کے صیغے ہیں مذکر کے لحاظ سے۔ نعم سمعت الاذان، نعم جی ہاں، سمعت میں نے سنی، الاذان اذان، جی ہاں میں نے اذان سنی۔ حل صلیت کیا تو نے نماز پڑھی، حل کیا، صلیت تو نے نماز پڑھی، جواب ہے نعم جی ہاں، صلیت میں نے نماز پڑھی۔ حل اخذت، حل کیا، اخذت تو نے لیا، الوردۃ پھول یا تو نے پکڑا بھی کہہ سکتے ہیں، کیا تو نے گلاب کا پھول لیا، نعم جی ہاں، اخذت الوردۃ، جی ہاں میں نے گلاب کا پھول لیا۔ حل شممتھا کیا تو نے اسے سونگھا، نعم جی ہاں، شممتھا جی ہاں میں نے اسے سونگھا۔ کیف رائحتہ اس کی خوشبو کیسی ہے، رائحتہ طیبۃ اس کی خوشبو اچھی ہے۔ حل نظرت، حل کیا، نظرت تو نے دیکھا، الی ابویک اپنے والدین کی طرف، الی ترى ابویک اپنے والدین کی طرف۔ تو نعم جی ہاں، نظرت میں نے دیکھا، الی ابوی جی ہاں میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا، نعم جی ہاں، نظرت میں نے دیکھا، الی طرف ابویہ اپنے والدین کی طرف، جی ہاں میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ حل فرحت بہما کیا تو ان سے خوش ہوا، تو آگے سے جواب ہے نعم جی ہاں، فرحت میں خوش ہوا، بہما ان سے، جی ہاں میں ان سے خوش ہوا۔ حل فکرت، حل کیا، فکرت تو نے سوچا، قبل پہلے، الکلام بات کرنے سے، کیا تو نے بات کرنے سے پہلے سوچا،
نعم جی ہاں، فکرتو میں نے سوچا، قبل پہلے، الکلامہ بات کرنے سے، جی ہاں میں نے بات کرنے سے پہلے سوچا۔ سعید سمیع سعید نے سنی، الاذان اذان، وصلی اور نماز پڑھی، سعید نے اذان سنی اور نماز پڑھی، ہوا اخذ الوردۃ وشمھا اور اس نے پھول لیا اور اس کو سونگھا، ونظر اور دیکھا، الی طرف، امہ اپنی والدہ کی طرف، ابیہ اور اپنے والد کی طرف، وفرح اور خوش ہوا، وفکر اور پہلے سوچا، اب وفکر اور سوچا، اولا پہلے، ثم پھر، تکلم بات کی، اور اپنی والدہ اور والد کی طرف دیکھا اور خوش ہوا اور پہلے سوچا پھر بات کی۔ اب آگے سوال کیا جا رہا ہے، حل سمع سعید الاذان، کیا سعید نے اذان سنی؟ نعم جی ہاں، سمع سنی، سعید الاذان سعید نے اذان، جی ہاں سعید نے اذان سنی۔ حل صلی سعید، کیا سعید نے نماز پڑھی؟ نعم جی ہاں، صلی نماز پڑھی، سعید سعید نے، جی ہاں سعید نے نماز پڑھی۔ حل اخذ الوردۃ وشمھا، کیا اس نے پھول لیا اور اس کو سونگھا؟ نعم جی ہاں، اخذ الوردۃ وشمھا، جی ہاں اس نے پھول لیا اور اس کو سونگھا۔ حل نظر الی امہ و ابیہ، حل کیا نظر اس نے دیکھا، الی طرف، امہ اپنی والدہ کی، و ابیہ و اور ابیہ اپنے والد کی طرف۔ پھر آگے سے جواب ہے نعم جی ہاں، نظر اس نے دیکھا، الی طرف، امہ اپنی والدہ کی، و ابیہ و اور ابیہ والد کی طرف، جی ہاں اس نے اپنی والدہ اور والد کی طرف دیکھا۔ پھر آگے پوچھا جا رہا ہے، حل فرح بہما، حل کیا فرح وہ خوش ہوا، بہما ان دونوں سے؟ نعم جی ہاں، فرح وہ خوش ہوا، بہما ان دونوں سے، جی ہاں وہ ان دونوں سے خوش ہوا۔ حل فکر، حل کیا فکر اس نے سوچا، اولا پہلے، ثم پھر، تکلم کلام کیا یا بات کی، کیا اس نے پہلے سوچا پھر بات کی؟ نعم جی ہاں، فکر اس نے سوچا، اولا پہلے، ثم پھر، تکلم بات کی، جی ہاں اس نے پہلے سوچا پھر بات کی۔ تو یہ سارے جو صیغے جہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، پہلے والے یہ والا پیراگراف جو ہے، اس میں جو ہے واحد مذکر حاضر کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، جو جواب آگے سے آ رہے ہیں وہ ہیں واحد متکلم کے۔ تو آپ نے جو ہے یاد رکھنا ہے کہ جب تا زبر تا والی ضمیر استعمال ہوگی کسی بھی صیغے کے ساتھ، یہ ماضی کے، تو اس کا مطلب ہے کہ مخاطب کا صیغہ یعنی حاضر کا صیغہ ہے، تو مذکر کے لحاظ سے، اور جب تاپش تو یہ جو ہے واحد متکلم کا صیغہ مذکر اور مونث جو کہ دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کی ایک علیحدہ مثال بھی دیتی ہوں، واحد مذکر حاضر کا صیغہ جیسے فعلا سے ہی نحو میں بھی گردانے بنی ہو، تو اس میں بھی فعلتا، اس میں جو ہے نا انتا ضمیر جو ہے نا تا کی صورت میں آئی ہے نا، تو جو فعلتو ہے یعنی تاپش تو والا، یہ واحد مذکر اور مونث اور متکلم کا صیغہ، یہ دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے، واحد متکلم کا مذکر اور مونث۔ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ تا زبر تا والی جو جتنے بھی صیغے آئیں گے تا زبر تا والے، وہ واحد مذکر حاضر کے صیغے ہیں، مخاطب کے صیغے ہیں، اور جو تا کے اوپر جو ہے پیش ہوگی، تاپش تو والا جو صیغہ ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، جو کہ مونث اور مذکر دونوں کے لیے برابر ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے تاکہ ابھی اسٹارٹنگ میں یاد رہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ گردانے کریں گے تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ دیکھ کے یہ نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا صیغہ ہے۔ تمرین مشق ہے، اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ یقول حامد لعابد، حامد عابد سے کہتا ہے، یقول کہتا ہے، حامد حامد لعابد عابد سے۔ سمعت الکلام کا، سمعت میں نے سنی، کلام کا تیری بات، میں نے تیری بات سنی، ورعیت عمل کا اور میں نے تیرا کام دیکھا، با اور رعیت میں نے دیکھا، عمل کا تیرا کام۔ اب یہاں پہ دیکھیں کاف ضمیر استعمال ہو رہی ہے، اور جب ہم نے یہ بھی قاعدہ پڑھا تھا کہ کاف ضمیر یعنی اس کا معنی ہے آپ کا، تو جب کسی چیز کو مخاطب کی طرف منسوب کرنا ہو نا تو کاف زبر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مذکر کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ کاف جو ہے ضمیر زبر کے لحاظ سے استعمال ہو رہی ہے، یعنی زبر آ رہا ہے کاف پر۔ اگر مونث آئے گا تو کاف زیر کی والا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ورعیت عمل کا اور میں نے تیرا کام دیکھا، کلام کا تیری بات، طیب اچھی ہے، وعملو کا اور تیرا کام، جید عمدہ ہے، جید کہتے ہیں عمدہ کو۔ یقول عابد لحامد اور عابد حامد سے کہتا ہے، لما رعیت کا فرحت، جب میں نے تجھے دیکھا میں خوش ہوا، لما جب، رعیت میں نے دیکھا، کا آپ کو یا تمہیں، تو فرحت میں خوش ہوا۔ دخل محمود حدیقت، حدیقت شاید ادھر
محمود باغ میں داخل ہوا. داخلہ محمود حدیقت تن ہے, تا کے اوپر نا دو زبر ہیں یعنی تنوین ہے, تو یہاں پہ کلیئر نہیں ہے تو آپ لکھ لیجئے گا بے شک اس پہ. وقطف منہا وردتن وشمہا, اور گلاب کا پھول توڑا اور اس کو سونگا. وقطف کہتے ہیں توڑنے کو, منہا وردہ وشمہا, شمہا سونگنے کو, اسے سونگا. عربی میں آگے ترجمہ کرنا. سعید نے حامد سے کہا, قال سعید لحامد, پہلے سوچو پھر بولو. اولا تفکر ثم تکلم. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو صیغہ استعمال ہوئے نا, لاسٹ والا جو لیٹر ہے وہ ساکن ہے. وہ کیوں ہے؟ امر کا صیغہ استعمال ہوا نا, کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے ایک چیز کا, تو اس لیے جو ہے صیغے کا جو لاسٹ والا لیٹر ہے وہ ساکن ہے. اور محمود سے کہو, وقل لمحمود. اب یہ دیکھیں کہو, یہ بھی جو ہے امر کا صیغہ, اس میں ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ محمود سے کہو, یہ کام ہے کہنا. تو کل کا جو لام جو ہے ساکن, تو یہ سعید نے بلایا ہے, دعا کا سعید, اس کے پاس جاؤ. اب یہاں دیکھیں جاؤ, جاؤ جو ہے یہ امر ہے, تو جاؤ کا جو ترجمہ ہوگا نا عربی میں, اس پہ پھر جو ہے لاسٹ پہ جو ہے لاسٹ والا لیٹر جو ہے ساکن ہوگا, اذهب الیہ, اور اس کی بات سنو. اب یہ جو سنو ہے نا, سنو کا جو صیغہ استعمال ہوگا عربی میں, اس کا جو لاسٹ والا لیٹر وہ ساکن ہوگا. واسمع قولہ, یہ گلاب کا عطر ہے. اب دیکھیں اس میں تو کوئی بھی امر کا نہیں ہے صیغہ نا, اس لیے یہ دیکھیں حاذہ عطر الورد, اسے سونگو. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے حکم دیا جا رہا ہے, شم ھذا, اور بتاؤ اس کی خوشبو کیسی ہے. تو یہ ہے وَأَبِيُّ كَيْفَ رَائِحَتُهَا, میں نے کھانا چکھا. ذُقْتُ الطعام, ذُقْتُ میں نے چکھا, الطعام کھانا, کھانا مزیدار ہے. الطعام لذیذ, یہ دیکھیں کھانے کو کہتے ہیں الطعام. اور یہ سوری یہ والا جو پہلے والا تھا نا, اور بتاؤ اس کی خوشبو کیسی ہے. وَنَبِيُّ كَيْفَ رَائِحَتُهَا, یہ چیز, یہ لیٹر مجھے صحیح سے نظر نہیں آیا تھا اس وجہ سے. تو آگے ہے معنی ہے کچھ. رأیت میں نے دیکھا, طیب اچھا, یا پاکیزہ کو بھی کہتے ہیں, الیہ اس کے پاس. ذقت میں نے چکھا, عملہ کام کیا, لما جب, قل کہو, فرحت میں خوش ہوا, وردتن گلاب کا پھول, دعا اس نے بلایا, دعا کی, لذیذ لذیذ کو کہتے ہیں, عمدہ کو کہتے ہیں. جیسے جیدن بھی نا اچھے کو بھی کہتے ہیں اور عمدہ کو بھی کہتے ہیں. جیدن کے معنی ہوتے ہیں اچھا یا عمدہ. قطفہ کا ہم نے بھی پڑھا تھا کہ توڑا, گلاب کا پھول نا. عطر الوردی, گلاب کا عطر, تو یہ تو ویسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. عطر الوردی جو ہے گلاب کو کہتے ہیں, تو عطر جو ہے گلاب کا عطر. لذیذ لذیذ یعنی عمدہ. تو آپ دیکھ لیجئے گا. اور یہاں پہ ایک قاعدہ بیان کیا ہے, آپ سارے صیغے جو ہیں ساتھ ساتھ لکھیں بھی اور اسے غور سے پڑھیں, غور سے دیکھیں. اور ایک قاعدہ بیان ہوا ہے کہ اگر فعل مضارع معلوم ہو اور فعل ماضی معلوم کرنا ہو تو وہ فعل ثلاثی 3 حرفی ہے, تو مضارع کی علامت دور کرنے کے بعد پہلے اور تیسرے حرف کو زبر دے دیں. جیسے یذهب سے ذہبا. اچھا جی, فعل مضارع سے نا فعل ماضی معلوم کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. فعل مضارع کا صیغہ یذهب, تو اس میں سے کیا کہا ہے انہوں نے کہ سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے, آپ نے مضارع کی علامت دور کرنی ہے, اس کے بعد پہلے اور تیسرے حرف کو جو ہے زبر دینی ہے. مضارع کی علامت یذهب میں سے جب دور کی تو کیا کیا کہ زال کے اوپر ساکن رہ گیا, ہا کے اوپر جو زبر, اور با پہ بھی جو ہے پیش رہ گی. تو انہوں نے کہا پہلا اور جو تیسرا حرف ہے اس کو زبر دینی ہے. زال کے اوپر زبر آ گئی زا, اور ہا کے اوپر آلریڈی جو ہے زبر تھی, اور با کے اوپر پیش تھی, تو وہاں پر بھی زبر لگا دی, تو یہ ذہبہ بن گیا. تو یہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر کسی بھی پوائنٹ پہ سمجھ نہ لگے تو پوچھ لیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.